السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها كنهارها لا يزیغ عنها الا هالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى یوم الدین وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ داخل ہونے والا ہے۔ ایسا لگتا ہے ابھی کل رمضان شروع ہوا تھا، لیکن 20 دن یا 19 دن گزر گئے اتنی تیزی کے ساتھ کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوا۔ اللہ نے سچ فرمایا، ایام معدودات، رمضان کا جو مہینہ ہے چند گنے چنے دن ہیں، اور جو چند گنے چنے دن ہوتے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ آخری عشرہ داخل ہونے والا ہے۔ آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس آخری عشرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ کی جو سنت تھی، ہم سے الگ تھی۔ ہم کیا کرتے ہیں، شروع کے 20 دن یا 10 دن تک خوب تیزی دکھاتے ہیں، اور جب آخری عشرہ آتا ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کی سنت اس کے برعکس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا تو اور محنت تیز کر دیتے تھے، اور زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے، اور پوری راتوں کو جاگتے تھے، خود جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، اور کثرت سے صدقات و خیرات کرتے تھے، اور نیکیاں تیز کر دیتے تھے، کیونکہ آخری عشرہ ہے، یہ گزر جائے گا تو پھر 1 سال کے بعد جو خوش نصیب ہوگا، سعادت مند ہوگا، اسے مہینہ ملے گا۔ اور پھر جو آخری راتیں ہیں ماہ رمضان کی، پورے سال میں سب سے افضل راتیں ہیں۔ انہی راتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، انہی راتوں کے اندر شب قدر آتی ہے، لہذا ان راتوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی قدر والی راتیں ہیں، اور پورے سال میں سب سے افضل راتیں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمارے برعکس ہم تھک جاتے ہیں، 10 دن بعد کر لی، 20 دن بعد کر لی، اور جب منزل کے قریب ہوتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ آخری عشرے کی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آخری عشرے میں انسان کو اور زیادہ ان دن راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ پوری رات جاگتے تھے، رات کا اکثر حصہ جاگتے تھے، اور راتوں کا اعتکاف کرتے تھے، شب قدر کو تلاش کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے خیر کے کام کیا کرتے تھے، اور آندھی اور تیز طوفان سے زیادہ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، سخاوت اور فیاضی سے کام لیا کرتے تھے ان آخری 10 دنوں اور راتوں کے اندر۔ اور لہٰذا ہمیں بھی ان راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، شب قدر کو جاگنا چاہیے، اعتکاف کرنا چاہیے، اور ان راتوں کے اندر کثرت سے ذکر و اذکار، تسبیح اور تحمید، اور صدقات و خیرات، اور انابت اللہ، اور اس طریقے سے صلۃ الارحام، اور جو ہمارے اصدقاء ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کی زیارت کرنا، جو خیر کے کام ہیں انسان کو ان کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں جب دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے تو دوڑ کے مقابلے میں وہی کامیاب ہوتا ہے جب منزل قریب ہوتی ہے تو اپنی دوڑ کو تیز کر دیتا ہے، کیونکہ منزل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے تو اور تیز کر دیتا ہے۔ جو منزل قریب ہوتی ہے انسان اپنی دوڑ کو تیز کر دیتا ہے۔ ممکن ہے یہ انسان شروع میں کچھ سستی دکھائے یا اتنا زیادہ اہتمام نہ کرے، لیکن وہی کامیاب ہوتا ہے دوڑ کے اندر جب منزل قریب ہوتی ہے تو اپنی ساری قوت اور طاقت کو بچا کر کے رکھتا ہے، اور پورے راستے دوڑ کے جو حدیں ہوتی ہیں ان میں وہ اپنی انرجی بچاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ بہت زیادہ تیز نہیں دوڑتا بلکہ میانہ روی اختیار کرتا ہے، اور جیسے ہی منزل قریب ہوتی ہے اپنی ساری طاقت اور قوت کو اکٹھا کر کے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دوڑ کو تیز کر دیتا ہے، اور وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو شروع میں خوب تیزی دکھاتے ہیں اور خوب تیز چلتے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد تھک جاتے ہیں، اور پھر ان کی انرجی ساری صرف ہو جاتی ہے، اور جب منزل قریب آتی ہے تو ان کے پاس انرجی نہیں ہوتی، اور وہ دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے شروع میں
بڑی تیزی دکھائی، لیکن آخر میں جا کر کے سست ہو گئے، لہذا وہ منزل ان سے چھوٹ جاتی ہے اور منزل قریب ہونے کے بعد بھی وہ منزل سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ آپ جو ہے آخری راتوں کے اندر خوب زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر اتنا اجتہاد کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات کیا کرتے تھے جو اور اس عشرے کے علاوہ کسی اور عشرے میں اتنا نہیں کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسے حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل عشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ جب آخری عشرہ آتا تو آپ کیا کرتے؟ راتوں کو جاگتے تھے، رات کا اکثر حصہ جاگتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے اور عبادت کے اندر گزارتے تھے۔ وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ اسی لیے آپ خود اعتکاف کرتے تھے، آپ کی زوجات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، اور زوجات بھی اعتکاف کریں گی تو مسجد کے اندر، کیونکہ مسجد شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوا انتم عاکفون فی المساجد، تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو، لہذا مسجد شرط ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ شب قدر کا جاگنا مسجد شرط نہیں ہے، انسان گھر کے اندر بھی جاگ سکتا ہے، سفر میں بھی جاگ سکتا ہے اور مسجد کے اندر بھی جاگ سکتا ہے، لیکن اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ لہذا عورت بھی اگر اعتکاف کرے گی تو مسجد کے اندر کرے گی، اور مسجد کے اندر اس کے لیے الگ جگہ ہوگی، خیمے لگائے جائیں گے، پردہ کیا جائے گا، تب جا کر کے وہاں اعتکاف کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر مسجد نبوی سے متصل تھے، ملے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا دروازہ ایک مسجد کے اندر کھلتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی گھر کے اندر اعتکاف نہیں کرتی تھی، بلکہ آ کر کے مسجد کے اندر کیا کرتی تھی۔ لہذا مسجدوں کے لیے بھی اعتکاف کے لیے عورتوں کے لیے بھی مسجد شرط ہے، ضروری ہے۔ جیسے طواف کے لیے مرد ہوئی عورت، کھانے کا بس شرط ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے بھی مسجد شرط ہے کہ مسجد ہی کے اندر عورت اعتکاف کرے گی، گھر کے اندر نہیں اعتکاف کر سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کو اعتکاف کیا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، وشد مئزرہ، اور خوب کمر کس لیا کرتے تھے، بیوی سے کنارہ کشی سمجھ لیجیے اختیار کر لیتے اور خوب محنت کرتے تھے اور بڑی چابک دستی کے ساتھ، بڑی مستعدی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بات کیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اور شب قدر کے اندر خاص طور سے یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ جو آخری عشر آ رہا ہے میرے بھائیوں، بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے سال میں سب سے افضل راتیں رمضان کی آخری راتیں ہیں، اور پورے سال میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں۔ تو یہ آخری راتیں پورے سال کی افضل راتیں آ رہی ہیں، عظمت والی راتیں آ رہی ہیں، اس لیے ان راتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ان راتوں کے اندر آپ اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ انہی راتوں کے اندر، آخری راتوں کے اندر شب قدر ہوتی ہے، ان راتوں کو انسان کو جاگنا چاہیے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، تسبیح و تحمید کرنا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اس طریقے جو بھی خیر کے کام ہے، صدقات و خیرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر صدقات و خیرات تیز کر دیا کرتے تھے۔ یہ رمضان جود و کرم کا، سخاوت کا مہینہ ہے، ہمدردی کا اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ انسان رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اسے بھوک پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، لہذا اسے احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے کتنے بھائی ہیں جنہیں کھانا پینا بھی نصیب نہیں ہوتا، پانی نصیب نہیں ہوتا، افطاری کے لیے ان کے پاس کھجور نہیں ہوتی، یا اس طریقے سے اور کھانے نہیں ہوتے، جبکہ ہمارے دسترخوان پر افطاری کے وقت مختلف قسم کے پکوان ہوتے ہیں، اور انسان ان میں سے جو چاہتا ہے کھاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو انسان کو یہ مہینہ غمخواری سکھاتا ہے، شہر المواسات ہے، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، لہذا ہمیں غریبوں کے ساتھ خوب حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مال کو ہم لوگوں کے درمیان تقسیم بھی کریں۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ نے ہمیں قاسم بنایا ہے، تقسیم کرنے والا بنایا ہے، کہ ہم اس مال کو اپنے اوپر بھی تقسیم کریں، اپنے اہل و عیال پر، والدین پر، رشتہ داروں پر، بھائی بہنوں پر، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کریں، اور جو پڑوسی ہیں اور دوست احباب ہیں جن کا ہمارے اوپر حق ہے ان پر خرچ کریں، اور جو عام غریب اور محتاج لوگ ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ نے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے دیا ہے۔
یہ نہیں کہ اس کو ہم گن کر کے اپنے پاس رکھ لیں، جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور اس طریقے سے کھائیں پئیں مزے کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے زکوٰۃ کا یا جو واجبی جو نفقات کا حق ہے ان میں ہم کوتاہی کریں۔ یہ اس لیے اللہ رب العالمین مال نہیں دیا ہے، مال اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اللہ کے راہ میں سے خرچ کریں، نیک جگہوں پر اسے خرچ کریں۔ تو میرے بھائیوں، آخری عشرے میں صدقات و خیرات کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ انسان صدقات و خیرات خوب تیز کر دے، اللہ تعالیٰ سے اجر کمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے مہینہ دیا ہمیں، یہ ہمارے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے۔ لہذا جو آخری عشرہ بچا ہے، چند راتیں بچی ہیں، ان راتوں کو غنیمت سمجھیں ہم، اور ان راتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کریں اور خوب اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں، اور جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں، اور اس طریقے سے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، تدبر کریں، قرآن کے معنی پر غور کریں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کو اللہ نے ہدایت کے نازل کیا ہے، قرآن کے پڑھنے میں اجر و ثواب ہے، وہی ہدایت بھی اس سے ملتی ہے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد اور نیت ہماری ہدایت ہو، اگر اس مقصد کے لیے ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہدایت دے گا۔ کتنے لوگ ہیں قرآن یاد کر کے رکھے ہوئے ہیں اور رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، ایک بار دو بار تین بار ختم کر دیتے ہیں، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملتی، شرک اور بدعت و خرافات کے اندر ملوث ہیں، اسی کے اندر گرفتار ہیں، ان کو توحید کا راستہ نہیں ملتا، سنت کی راہ انہیں نظر نہیں آتی، بدعت و خرافات کے اندر ان کی پوری زندگی گزرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو صرف برکت اور تبرک کے لیے پڑھتے ہیں اور اس مقصد سے نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے ہدایت دے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارے قرآن کریم کا پڑھنے کا مقصد ہدایت ہو، لہذا قرآن کریم کے ترجمے اور معانی کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور جو اس کے تعلق تفسیریں لکھی گئی ان تفسیروں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم عربی زبان نہیں سمجھتے۔ جو عربی زبان جانتا ہے الحمدللہ وہ سمجھ سکتا ہے، اور جہاں اسے نہ سمجھ میں آئے جو تفسیریں ہیں تفسیروں سے فائدہ اٹھائے۔ تفسیر ابن کثیر ہے، فتح القدیر امام شوکانی کی، یا اس طریقے سے علامہ سعدی کی تفسیر ہے، ابن جریر کی تفسیر ہے، یہ سب جو ہے تفسیریں ہیں، ان تفسیروں سے انسان فائدہ اٹھائے۔ اور اگر انسان کو عربی زبان نہیں آتی ہے تو انسان اردو زبان میں جو تفسیریں لکھی ہوئی ہیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر، ان تفسیروں کو پڑھے وہ، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، اس کا ترجمہ ہوا الحمدللہ، اور اس کا اختصار بھی ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ علامہ صف الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کی تہذیب کی، اس کا اختصار کیا، تو اس کا بھی ترجمہ دارالسلام سے کیا گیا ہے، اور وہ شائع شدہ ہے، لوگوں کے اندر متداول اور موجود ہے، اسے آپ پڑھیں۔ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں، اگر لمبی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں وسعت کے ساتھ، اگر اختصار کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں الحمدللہ احسن البیان ہے، جو یہاں سعودی عرب کا جو مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف ہے مدینہ منورہ کے اندر، جو دنیا کا سب سے بڑا طباعتی آپ سے کیا نام ہے مرکز ہے، وہاں سے الحمدللہ اسے شائع کیا جاتا ہے، آپ اسے پڑھیے۔ احسن البیان ہے، دارالسلام نے بھی شائع کیا، آپ اس کو پڑھیے۔ یا اس طریقے سے علامہ لقمان، ڈاکٹر لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تبیان القرآن نام ہے اس تفسیر کا، وہ آپ پڑھیے، اردو میں تفسیر ہے وہ، الحمدللہ اس کے اندر آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو یہ تفسیریں الحمدللہ سلف صالحین اور صحابہ کے منہج کے مطابق لکھی گئی ہیں۔ ایسے علامہ سعدی کی جو تفسیر ہے اس کا بھی ترجمہ کر دیا گیا ہے اردو زبان کے اندر، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا اور بھی تفسیریں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ تفسیر سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہونا چاہیے، سلفی تفسیر ہونی چاہیے، وہ ایسی تفسیر نہ ہو جو عقل کے مطابق کی گئی ہو، یا اہل بدعت کی تفسیر نہ ہو۔ ان تفسیروں کو اور ترجموں کو آپ پڑھیں گے تو آپ جو ہے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ منمانی تعویل کرتے ہیں، منمانی ترجمہ کرتے ہیں، غلط معنی بیان کرتے ہیں وہ، اور ان کا جو عقیدہ اور منہج ہے اس کے مطابق قرآن کی آیتوں کو بدل دیتے ہیں، حدیثوں کو بدل دیتے ہیں۔ لہذا ان تفسیروں سے دوری اختیار کریں، صحیح تفسیر پڑھیں، وہ تفسیر جو کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق لکھی گئی ہو، سلفی تفسیریں، ان کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے کا ہمارا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت دے، صرف برکت اور اجر مقصد نہ ہو بلکہ ہدایت بھی مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ میرے بھائی یہی اہم ہے، یہی بنیاد ہے، اور اسی کے مطابق آپ کو اجر ملے گا۔ آپ کا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ قرآن کریم سینے میں محفوظ رکھتے ہیں، آپ قرآن کریم دان میں 10 بار پڑھتے ہیں، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ توحید پر نہیں ہیں، سنت پر نہیں ہیں، آپ شرک کرتے ہیں، بدعت و خرافات کرتے ہیں،
تو ایسی صورت میں قرآن کتنی بھی بار پڑھیں، قرآن کے حافظ ہی کیوں نہ ہوں، آپ کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہدایت ضروری ہے، توحید کی ہدایت، سنت کی ہدایت، توحید خالص پر قائم رہنا، سنت پر قائم رہنا، سنت پر عمل کرنا، بدعات سے بچنا، شرک سے دوری اختیار کرنا، کفر اور نفاق سے دوری اختیار کرنا، یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تبھی ہمیں اجر و ثواب ملیں گے، تبھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ ورنہ آپ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، کچھ بھی کریں، میرے بھائیوں اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ کے عقیدے کے اندر توحید نہیں ہوگی اور آپ اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچاتے ہوں گے۔ تو میرے بھائی یہ بنیادی شرط ہے، یہ بہت اہم چیز ہے جس کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں اور بہت کم لوگ اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں ہر درس کے اندر لوگوں کو توحید خالص کی طرف بلاؤں، سنت کی طرف بلاؤں، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہی کلمہ کا تقاضا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کلمے کو پڑھ کر کے ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، اس کلمے کا تقاضا یہی ہے۔ اس کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید ہے اور سنت ہے، یہی دونوں چیزیں ہیں۔ اور اس توحید اور سنت کو سلف صالحین کے فہم اور ان کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تبھی جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی، جہنم سے تبھی ہم کو نجات ملے گی۔ ورنہ قرآن پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، اگر عقیدے کے اندر شرک ہے میرے بھائیوں تو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں یہ رمضان کا آخری اشر آ رہا ہے، بڑی اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے یہ۔ اس مہینے کے اندر آخری راتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ بابرکت رات کی سورہ دخان کی آیت ہے، اس سے مراد شب قدر ہے، کیونکہ شب قدر بڑی عظمت والی رات ہے، سب سے افضل رات ہے پورے سالوں میں، اور بڑی عظمت اور قدر والی رات ہے، اس لیے اور سب سے بڑی برکت والی رات ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سستی نہیں کرنا ہے، ہمیں مستعدی دکھانا ہے، ہمیں اس عشرے کا استقبال کرنا ہے، خوش آمدید کرنا ہے، خوش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عشرہ دیا ہے، یہ فضیلت کی راتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اللہ نے دی ہیں راتیں ہمیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا بھی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کرے، راتوں کو جاگے، اس کا اہتمام کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اظہار ہو۔ اللہ نے ایک نعمت دی ہمیں آخری عشرے کی، اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، اور نعمت کا اظہار اللہ کا شکر کے ذریعے سے ہوگا، عمل کے ذریعے سے ہوگا، راتوں کو جا کر کے ہوگا، اور عبادت کر کے ہوگا، دعائیں کر کے، ذکر و اذکار کر کے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان راتوں کو جاگنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے سینوں کو کینے اور کپٹ سے بچائے، اللہ ہمارے سینے کو کفر اور نفاق سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے، اللہ ہمارے سینوں کو شیشے کی طرح صاف و شفاف بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں سے کجی اور عداوت اور بغض کو اور نفرت کو، ان تمام چیزوں کو نکال دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ان راتوں کو ہمیں جاگنے کی توفیق دے۔ میرے بھائی راتوں کو جاگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے یا وہ رات ہمیں ملی کہ نہیں ملی، ہمیں ان راتوں کو جاگنا ہے جو راتیں اگر انسان پورے شب قدر کو پورے آخری 10 راتوں کے اعتکاف کرتا ہے، الحمدللہ وہ راتوں کو جاگے گا، شب قدر بھی اس کے اندر آئے گی۔ لیکن اگر وہ اعتکاف نہیں کرتا ہے تو جو طاق راتیں ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان طاق راتوں کے جاگنے کا اہتمام کرے۔ ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے اور وہ بدلتی بھی رہتی ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں کہ ہر سال ایک ہی رات آئے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر سال وہ رات بدلتی رہتی ہے۔ وہ کون سی رات ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں صرف ان رات کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم ان 5 راتوں کو جاگیں۔ اگر ایک رات ہوتی تو سارے لوگ جاگ لیتے، لیکن 5 راتیں ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو بھلا دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں بھی ایک حکمت تھی تاکہ ہمیں زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملے، لہذا اللہ نے یہ راتیں ہمیں دی ہیں۔ توفیق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راتوں کو جاگنے کی بھی توفیق دے، شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ نے راتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم شکر بھی کریں، لہذا ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔